بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں آیات 20 سے 28 موجود ہیں، جبکہ ہم آیت نمبر 20 سے 23 کا جائزہ لیں گے۔ آئیے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللہِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ آیت نمبر 20 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتے ہیں، اے مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے ہو۔ بچوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سننے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان پر ایمان لانا اور دل و جان کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونا۔ جبکہ بچوں، اگلی آیات میں کیا کہا گیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کانوں سے سن لیتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ وہ عقل سے عاری ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے جس سے وہ حالات و واقعات کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، بلکہ وہ حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو حالات کو دیکھتے ہوئے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سمجھتے ہوئے بھی اس سے انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کا لفظ، بدترین جانور کا لفظ، شر الدواب یعنی بدترین جانور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد ہے تمام جانداروں میں سے یا جانوروں میں سے سب سے زیادہ برا جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تمام جانداروں یعنی جانوروں میں سے برا جانور قرار دیا ہے، جو سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ اب جو اس آیت میں کیا کہا گیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دل کے کانوں سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں اور پورے خلوص کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو منافقین کے کردار کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ انہیں ان لوگوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے۔ یہ لوگ ان احکامات کو سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سننے کے بعد ان پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ان احکامات کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو بچوں، یہ لوگ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہیں اور ان خوبیوں سے بھی آ رہی ہیں کہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ بچوں، انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی شکل میں ایک ایسی صلاحیت سے نوازا ہے جس سے وہ دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے وغیرہ جیسی صلاحیتوں کے ذریعے سے حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کر کے ان سے نتائج اخذ کر سکتا ہے اور انہی نتائج کو وہ اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دوسرے جانوروں کو نہیں دی گئی۔ اور بچوں، سوچنے سمجھنے کی یہی صلاحیت ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کر کے اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ اور بچوں، اس آیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ صرف وہی لوگ اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں جو اللہ کی اطاعت کردہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ بچوں، اگلی آیت میں کیا کہا گیا کہ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو قرآن کی آیات سننے کی توفیق اس لیے نہیں دیتا کہ اگر وہ ایک دفعہ سن کر ایمان لے بھی آئیں تو وہ دوبارہ اس سے کفر پر پلٹ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا ہی نہیں کرتا۔ تو بچوں، آج ہم نے آیت نمبر 20 سے 23 کا جائزہ لیا۔ اگلے سبق میں ہم آیت نمبر 24 سے 26 کا جائزہ لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔